بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی میری ہے اور میرا نام شگفتہ ہے۔ میری عمر 36 سال ہے۔ میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں اپنے سے آدھی عمر کے بلال نامی اسٹوڈنٹ پر عاشق ہوں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں سن کر میں بالکل خاموش آ جاتی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور میں یہ سب کیوں خاموشی سے سہ رہی ہوں، میں یہ آپ کو خود بتاتی ہوں۔ میں شروع سے ہی کافی سخت مزاج تھی۔ تمام اسٹوڈنٹ مجھ سے ڈرتے تھے۔ میرے آنے پر ایک دم خاموشی چھا جاتی۔ بس ایک اسٹوڈنٹ بلال تھا، اسے دیکھ کر میرا غصہ رفع دفع ہو جاتا اور میرے لہجے میں شیرنی گل جاتی۔ میں جتنا بھی غصے میں ہوتی، بلال میرے سامنے آتا تو دوسرے ہی پل میرا غصہ اڑ جاتا۔ یہ سب کیا تھا، کیوں تھا؟ شروع میں میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور مجھے اپنے جذبات کا احساس ہوا تو میں بے ساختہ رو پڑی۔ بھلا میرے جیسی اور اس قابل کہاں کہ اسے پیار اور مان مل سکے؟ مجھے تو اللہ نے پیدا ہی تنہا رہنے کے لیے کیا تھا شاید۔ پہل تو بلال کو سب میرا چمچا کہتے تھے، کیونکہ بلال بھی سیدھا سادہ شریف لڑکا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دیتا تھا۔ اس کو کوئی کام کہہ دیتی تو فوراً کر دیتا۔ میرے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رہتا، اسی وجہ سے میں بھی اس پر مہربان رہتی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرا اور بلال کے درمیان بے تکلفی بڑھنے لگی۔ اکثر میں صبح اپنا ناشتہ بلال کو دے دیتی، کیونکہ وہ جلدی آنے کے چکر میں ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے اس لڑکے میں ایسا کیا تھا کہ اس کی کوئی بات بھی مجھے بری نہیں لگتی تھی۔ میں اس کی کوئی بھی بات کبھی بھی نہیں ٹالتی تھی۔ کلاس میں لڑکوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ بلال کو سامنے کر دیتے، یا سینئر کلاس کے لڑکے بھی بلال کے ذریعے اپنی سفارش کرواتے۔ پہلے تو بلال کو بھی یہ سب اچھا لگتا تھا کہ میڈم شگفتہ یعنی کہ میں، جو پورے کالج کو منہ نہیں لگاتی، وہ اکیلا میرا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے اور میں اس پر سب سے زیادہ مہربان تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بلال مجھ سے دور ہوتا گیا۔ وہ کسی الجھن کا شکار تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ میں اس سے کچھ زیادہ ہی اہمیت دینے لگی ہوں۔ میں صبح کالج جانے کے بعد سب سے پہلے بلال سے ملتی۔ اس کی شکل دیکھتی ایسا محسوس ہوتا جیسے میں اس کی معصوم شکل نہیں دیکھوں گی تو میری صبح ہی نہیں ہوگی۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اس میں مجھے اپنا آپ دیکھتا تھا، یوں جیسے صدیوں پہلے ہماری روحیں بچھڑ گئی۔ مجھے اس کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ پڑھائی میں پیچھے نہ رہے، اس لیے لیکچر کے دوران بار بار میں بلال سے پوچھتی کہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں۔ بلال کا نمبر میرے موبائل میں سیو تھا۔ کوئی ٹیسٹ ہوتا یا پیپر تو میں بلال کو فون کر کے پوچھتی کہ پیپر کی تیاری ہو گئی ہے یا نہیں، کچھ سمجھنا ہے تو میرے گھر آ جاؤ۔ لیکن اس کے پیچھے جو راز تھا وہ میں نے کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اب کسی کو کیا بتاتی کہ بلال کو میں صرف پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اسے دیکھنے کے لیے اپنے گھر بلاتی ہوں اور دیکھتے ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کوئی بھی انسان جب میری یہ بات سنے گا تو مجھ سے نفرت کرے گا کہ میں ٹیچنگ جیسے مقدس پیشے کو بدنام کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا اس وقت خود پہ کوئی زور نہیں تھا۔ ایک بار اچانک کالج میں میری طبیعت خراب ہو گئی تو بلال واحد وہ لڑکا تھا جو سب سے پہلے میری جانب بڑھا اور مجھے گھر چھوڑ کر گیا۔ اس کے بعد سے بلال کا میرے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب جب بھی میرا دل چاہتا تو میں فون کر کے بلال کو فوراً بلا لیتی اور وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ پورے کالج کو پتہ تھا کہ بلال روز میرے گھر کا چکر لگاتا ہے اور میں کسی سے چھپ کر نہیں کر رہی تھی، سب کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور پھر میری بد خوش قسمتی کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلال کو مجھ سے چڑ ہونے لگی۔ اس کے دوست اسے میرے نام سے چھیڑنے لگے۔ نہ جانے یہ کیسی کشش تھی کہ ایک بار کہنے پر بلال دل و جان کے ساتھ حاضر ہو جاتا، لیکن اپنے دوستوں کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا، جو اسے کہتے ہیں کہ بلال تم تو بہت لکی ہو، میڈم شگفتہ کو تم پسند آ گئے ہو، اب دیکھنا میڈم تمہیں کیا سے کیا بنا دے گی۔ یہ ساری باتیں کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچ جاتی ہیں۔ بہت کوشش کرتی کہ بلال سے دور رہوں، اپنے اور اس کے بارے میں پھیلتی افواہوں کو روک لوں، لیکن میری ہمت ہی نہ ہوتی۔ یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ باتیں میرے سامنے نہیں ہوتی تھی، مگر بلال کو اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ اگر مجھے سب پتہ چلا تو کیا ہوگا، کیا میں اسے ڈانٹوں گی یا کالج سے نکلوا دوں گی۔ اس لیے وہ اپنے دوستوں کو سمجھاتا رہتا کہ اس قسم کی باتیں نہ کیا کرو، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ سیدھا لڑکا تھا، اس لیے تو کبھی میری کسی بھی بات سے انکار نہیں کیا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب بلال کو موسمی بخار تھا، اسے زکام تھا اور اس کا گلا بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ میں جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو میری نظر بلال پر پڑی اور اس کی حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی
اور میں بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہا بلال تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے بلال کے پاس جا کر پوچھا اور اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تو میں تو بہت سخت بخار ہے۔ سارے اسٹوڈنٹ میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے بلال کے۔ بلال بھی یہ سب دیکھ چکا تھا۔ اس نے فوراً بولا کہ میڈم میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا تم بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتے، چلو میرے ساتھ میں تمہیں دوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں بلال کو ہاتھ سے کھینچ کر لے آئی۔ میں جانتی تھی میرے جاتے ہی کلاس میں اسٹوڈنٹ کی ہنسی گونج جائے گی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری اس حرکت کے بعد اب تو کسی کو شک نہیں رہا تھا کہ میں حد سے زیادہ بلال پر مہربان تھی۔ چھٹی کے وقت کالج میں افواہیں پھیل گئی کہ دیکھا میڈم شگفتہ کیسے بلال کو بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئی، یقیناً ان دونوں کا کوئی چکر ہے۔ بلال بھی کوئی بچہ نہیں تھا، وہ سب جانتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ کلاس میں گویا شروع ہو گئی کہ میڈم شگفتہ کو شرم آنی چاہیے، اتنی عمر کی ہو کر وہ ایک کم عمر لڑکے پر عاشق ہو چکی ہیں۔ اگر ان کی وقت پر شادی ہو جاتی تو آج بلال جتنا ان کا ایک بیٹا ہوتا۔ کچھ لڑکے جنہیں میں بالکل پسند نہیں تھی وہ میرے بارے میں زہر اگل رہے تھے، لیکن میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری بلال کی طبیعت تھی۔ میں بلال کو اسٹاف روم میں لے گئی، اس کے لیے ناشتہ چائے منگوائی اور بار بار کہہ رہا تھا کہ میڈم میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو تمہیں کتنا تیز بخار ہے، اگر تم ناشتہ کر کے دوا لیتے تو آپ ٹھیک ہو جاتے۔ میں بار بار اس کی پیشانی کو چھو رہی تھی اور پھر میں نے بلال کو ناشتہ کروایا اور اسے دوا دے کر گھر بھیج دیا اور کہا کہ تم شام میں میرے گھر آ جانا، میں تمہیں ٹاپک سمجھا دوں گی۔ بلال بنا کچھ کہے سر جھکا کر اسٹاف روم سے نکل گیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ میں جانتی تھی اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیسے جان چھڑوائے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اسے بری لگتی تھی، لیکن میرا اسے حد سے زیادہ التفات سے لوگوں کی نظروں میں گرا رہا تھا۔ یہ باتیں میں جانتی تھی لیکن خود کو سمجھا نہیں پا رہی تھی، میرے کان بند نہیں تھے اور میں جان گئی تھی کہ اب کالج کا باقی سٹاف بھی بڑبڑ کرنے لگ گیا ہے۔ شام ہوئی تو میں بلال کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ نہیں آیا میرے پاس۔ بلال کی تصویر تھی میرے موبائل میں، جب کافی دیر گزرنے کے بعد وہ نہیں آیا تو فون کر کے اسے بلانے لگی، لیکن اس نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا۔ اس کی تصویر نکال کر میں نے اسے چھونا شروع کر دیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے دن میں نے کالج میں بلال کو مکمل نظر انداز کیا۔ مجھے برا لگا تھا کہ بلال نے میرا فون نہیں اٹھایا اور نہ میرے گھر آیا۔ اب بہتر یہی تھا کہ میں اس سے دور رہتی۔ بلال نے محسوس کر لیا تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں، لیکن چھٹی کے وقت تک بلال بھی یہ بات جان گیا تھا کہ اس کے لیے میں کتنی اہم ہوں۔ وہ مجھے ناراض کر کے سکون سے نہیں رہ سکتا تھا، چنانچہ چھٹی کے وقت میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میرے گھر چلا آیا اور اس نے اپنے رویے کی معافی مانگی، اور میں بھلا اس سے کب تک ناراض رہ سکتی تھی۔ بلال کو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے جاتے دیکھ کر بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد کالج کے ٹیچر اکٹھے ہو کر پرنسپل کے پاس گئے اور انہیں میرے بارے میں ورگلایا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میڈم شگفتہ کو اپنی عمر کا لحاظ نہیں ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ میڈم شگفتہ کی وجہ سے کالج کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اور کچھ نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ میڈم شگفتہ ایک بد کردار عورت ہے، اگر اچھے کردار کی مالک ہوتی تو آج غیر شادی شدہ نہ ہوتی۔ سب کی باتیں میرے دل پہ کسی تیر کی طرح لگی۔ مختصر یہ کہ اسٹاف میرے خلاف پرنسپل کو بری طرح سے بھڑکا چکا تھا۔ اگلے دن میں کالج گئی تو پرنسپل نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور خوب بے عزتی کی، مجھے آخری وارننگ دی اور کہا کہ آج کے بعد اگر آپ نے بلال کو اپنے گھر بلایا تو آپ کو کالج سے نکال دیا جائے گا، آپ کی وجہ سے کالج کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ میں سر جھکا کر سب سنتی رہی اور پھر میں نے کہا آپ چاہیں تو مجھے کالج سے نہیں بلکہ اس شہر سے نکال دیں، لیکن میں بلال کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میرے منہ سے یہ سن کر پرنسپل کا دماغ بگ سے اڑ گیا اور وہ حیرت سے مجھے منہ پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ انہیں آج تک میرے بارے میں کوئی شکایت نہیں ملی تھی، میں پچھلے 10 سال سے یہاں پڑھا رہی تھی، لیکن جب سے بلال آیا تھا سب بدل گیا تھا۔ میں نے 10 سالوں کی عزت 1 سال کے اندر بگاڑ دی۔ پرنسپل نے میری بات کو غور سے سنا اور کہا میڈم شگفتہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنا رتبہ دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں۔ میں سر جھکا کر خاموشی سے سب باتیں سنتی رہی، میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اور پھر اٹھ کر اپنی کلاس میں آ گئی۔ اس دن میں سارا دن پریشان رہی، میں بلال سے دور نہیں جا سکتی تھی اور چھٹی کے وقت تک میری طبیعت خراب ہو گئی، بی پی شوٹ کر گیا تھا میرا۔ خیر مجھے بلال اسپتال لے کر گیا، کسی اور کو میرا خیال تک نہیں تھا۔ وہاں میں نے بلال سے کہا کہ اگر پرنسپل نے مجھے کالج سے نکال دیا تو بلال تم میرے گھر آ جایا کرو گے۔ میری بات سن کر بلال خاموش ہو گیا
اور پھر میری طبیعت کے پیش نظر کہا کیوں نہیں، ضرور آؤں گا۔ اس کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا اور پھر میں نے کالج سے ریزائن کر دیا۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتی تھی لیکن بلال کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرے ریزائن کرنے پر میرے خلاف مزید باتیں بنی۔ لوگ کہہ رہے تھے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ بہت مقدس ہوتا ہے جس کا میڈم شگفتہ نے پاس نہیں رکھا، اور اچھا ہوا یہ کالج چھوڑ گئی ہے، یہاں رہتی تو مزید گل کھلاتی۔ بلال نے مجھے گھر چھوڑا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، بلال مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ بلال یہ سن کر گھبرا گیا اور واپس چلا گیا۔ اب وہ پریشان ہو چکا تھا، میں جانتی تھی۔ میرے آنسو اسے اپنے دل پہ گرتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، یہاں میرے بنگلے میں رہو، بتاؤ میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ بلال کی ماں نہیں تھی، اس کے باپ نے اسے پالا تھا اور وہ اپنی کزن کو پسند کرتا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے یہ سب شیئر کیا تو دوست نے اسے جانے کا مشورہ دیا۔ اگلے دن بلال کا برتھ ڈے تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور کہا کہ وہاں اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے بہت سارے گفٹ بلال کے لیے خریدے اور شام کو تیار ہو کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ بلال کا باپ باہر گیا ہوا تھا۔ بلال نے ایک میز پر کیک رکھا ہوا تھا اور میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بلال کو وش کیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی بلال نے کیک کاٹ کر میرے منہ کے آگے کیا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا بلال میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، آج میں تمہیں ایک راز بتانے جا رہی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، میری بات سنتے ہی آس پاس چھپے بلال کے سارے دوست باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، وہ میری ویڈیو کب کی بنا چکے تھے۔ اب وہ ہنس رہے تھے، میرا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آنٹی کا بچے پہ دل آ گیا ہے۔ بلال خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں جو کہنا چاہتی تھی وہ کسی نے سنا ہی نہیں تھا۔ اور پھر بلال کا ابو گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ساکت رہ گیا اور میں مزید باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر بلال کے باپ نے جو کہانی بتائی اسے سن کر بلال پھٹ کر رونے لگا۔ دراصل بلال کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا۔ میری شادی بہت چھوٹی سی عمر میں ہو گئی تھی، لیکن ساس مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ 1 سال بعد بلال پیدا ہوا تو ساس نے مجھے اپنے بیٹے کے کان بھر کے اپنے گھر سے نکال دیا اور بچہ بھی چھین لیا۔ میں تب سے اکیلی ہوں، اس لیے جب بلال میرے سامنے آیا تو میں اسے پہچان گئی، وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ پھر میں نے تھوڑی تحقیق کی تو میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ سالوں بعد میں اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر خود پہ قابو نہ رکھ سکی، اس لیے میں بلال کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ بلال کو بچپن سے یہی بتایا تھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ بلال کے ابو نے مجھے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن میں انہیں نہیں ملی۔ بلال یہ سن کر خوب رویا اور اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ ایسے بھی مجھ سے عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی اور وہ کشش ممتا کی تھی۔ مجھے اپنا بیٹا مل گیا تھا، اتنا ہی بہت تھا، اور میں اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ جن جن لوگوں نے مجھ پہ الزامات لگائے تھے وہ سر جھکائے کھڑے تھے، سب شرمندہ تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی پہ تہمت نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔